طوفان نوح کی وجہ سے پوری دنیا غرق ہو گئی تھی۔ صرف چند لوگ اس دنیا میں زندہ رہ گئے تھے۔ ان چند لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دوبارہ آباد کیا تھا۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو تقریباً 90% لوگوں کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور کنعان۔ کنعان تو اپنے والد نوح علیہ السلام سے غداری کی وجہ سے طوفان میں غرق ہو گیا، اور باقی 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ انہی 3 بیٹوں کی نسل آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلتی گئی۔ اوغوز خان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے۔ اوغوز خان ترکوں کا جد امجد تھا، جس کا سلسلہ نسب یافس بن نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ یافس بن نوح علیہ السلام مشرقی شمال کی طرف آ کر آباد ہوا اور یہیں سے آپ کی نسل آگے پھیلی۔ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ 3 بیٹے مشہور ہیں: ترک، سکابلا اور ماجوج جاور یعنی یاجوج ماجوج۔ لیکن ترکوں کے نزدیک یافس بن نوح علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے: ترک، خزار، سکلب، رش، منگ، چین، کیمری اور تارخ۔ جب یافس بن نوح علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس نے اپنا جانشین اپنے بڑے بیٹے ترک کو مقرر کیا۔ دوستوں، اور ترک کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے اس نے اپنے بڑے بیٹے توتیق کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ مورخین ابو الغازی اور رشید الدین ہمدانی کے مطابق ترک کی 5ویں نسل میں سے النجا خان کا ذکر ملتا ہے۔ النجا خان کی بیوی نے 2 جڑواں بیٹوں کو جنم دیا: تتار اور منگول۔ تتار اور منگول نے اپنے جد امجد ترک کی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ان کے ناموں پر منگول اور تتاری قبیلے وجود میں آئے تھے۔ یہ قبیلے دریائے جیہون کے قریب آباد ہوئے تھے، جسے ماورا النہر کہا جاتا ہے۔ ماورا النہر وسطی ایشیا کے ایک علاقے کو کہا جاتا ہے جس میں موجود ازبکستان، تاجکستان اور جنوب مغربی قازقستان کے علاقے شامل ہیں۔ مورخ ابو الغازی منگول یا مغل خان کے 4 بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں: کور خان، اور خان، کیر خان اور کارا خان۔ جیسے جیسے نسل آگے بڑھتی گئی، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ بھی ماند پڑتا گیا۔ کارا خان تک قریباً تمام ترک دین اسلام سے دور ہو چکے تھے۔ کارا خان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام اوغوز خان رکھا گیا۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنی والدہ کے خواب میں آنے لگا تھا۔ جب اوغوز خان کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو وہ اپنی والدہ کے خواب میں آیا اور کہا کہ میں اس وقت تک پیدا نہیں ہوں گا جب تک تو دین اسلام قبول نہیں کرتی۔ دردزا کی حالت میں یہ خواب وہ 3 راتوں تک دیکھتی رہی۔ آخر کار اس نے مذہب اسلام قبول کر لیا، لیکن یہ بات ہر ایک سے چھپا کر رکھی، کیونکہ اوغوز خان کا والد کارا خان دین اسلام کا سخت ترین دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جو بھی اس کے قبیلے میں سے دین اسلام قبول کرتا تو وہ اسے سزائے موت دے دیتا۔ کارا خان کی بیوی دے دیتا جیسے ہی انہیں اپنا مذہب تبدیل کیا، اسی دن اوغوز خان پیدا ہوا۔ ترک اسی وجہ سے اوغوز خان کی والدہ کو اپنی گرینڈ مادر کا درجہ دیتے ہیں کہ اس نے ہمت و بہادری سے دین اسلام قبول کیا تھا۔ اوغوز خان نے پیدا ہونے کے بعد صرف 1 دن ہی اپنی ماں کا دودھ پیا تھا۔ باتیں کرنے لگا اس نے 1 دن میں ہی اور گھوڑی کا دودھ اور گوشت کھانے کی فرمائش کی تھی۔ 40 دن بعد یہ اپنی ٹانگوں پر چلنے پھرنے لگا تھا۔ جب اوغوز خان جوان ہوا تو اس نے پہلے شادی اپنے چچا کور خان کی بڑی بیٹی سے کی اور دوسری شادی اس نے اپنے چچا کیر خان کی بیٹی سے کی تھی، لیکن دونوں کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ دونوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ اوغوز خان نے تیسری شادی اپنے چچا اور خان کی بیٹی سے کی تھی۔ یہ تیسری بیوی اس کے لیے وفادار ثابت ہوئی۔ جب اوغوز خان نے اپنی اس تیسری بیوی سے دین اسلام کے بارے میں سوال کیا تو اس نے بہترین اور وفاداری
والا جواب دیا کہ میرا راستہ وہی ہے۔ جب یہ خبر قبیلے میں پھیلی کہ آپ کا ہے، جب اوغوز خان اور اس کی بیوی مسلمان ہیں، تو کارا خان اپنے بیٹے اور بہو کو قتل کرنے کے لیے اوغوز خان کے خیمے میں پہنچ گیا، لیکن اوغوز خان نے دوران لڑائی اپنے والد کو قتل کر دیا۔ یہ اوغوز خان کی دین اسلام کے لیے لڑی جانے والی پہلی لڑائی تھی۔ اپنی تیسری بیوی چچا اور خان کی بیٹی سے 3 بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ اوغوز گنیز خان، آئی خان اور یلدیز خان نے چوتھی شادی بھی کی تھی، لیکن نہ تو اس کا نام معلوم ہو سکا ہے اور نہ ہی اس کے والد کا کہ وہ کس کی بیٹی تھی۔ اوغوز خان کی چوتھی بیوی سے بھی 3 بچے پیدا ہوئے، جن کے نام گوک خان، دریغ خان اور دنیز خان۔ اوغوز خان نے ابھی تک اپنے سپاہیوں کا کوئی لشکر نہیں بنایا تھا، لیکن جب اس نے ایک بہت بڑے اژدہا کو قتل کیا جو قبیلے کے انسان اور مویشی کھا جاتا تھا، تو اسے یہ موقع بھی مل گیا۔ اوغوز خان نے اژدہا کو قتل کرنے کے بعد قبیلے کے تمام سرداروں کا ایک جرگہ بلایا۔ جرگے میں اس نے کہا کہ ہمیں اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے ایک فوج تشکیل دینی چاہیے اور اس کام کے لیے ہر ایک سردار اپنا ایک ایک بیٹا میرے حوالے کرے۔ اس طرح اوغوز خان نے 40 جوانوں پر مشتمل پہلی ترک فوج تشکیل دی، جس کی بنیاد پر وہ آہستہ آہستہ تمام ترک قبائل میں طاقتور اور مضبوط ہوتا گیا۔ اوغوز خان نے اپنے چھٹے بیٹے کی پیدائش پر تمام ترک قبائل کو کھانے کی دعوت دی، جس میں اس نے یہ اعلان کیا کہ میں تم سب کا خان ہوں، تمام لوگ تلواریں اور ڈالیں ہر وقت اپنے پاس رکھیں، پوری دنیا ہمارا میدان جنگ ہے، جنگل، سمندر اور دریا ہماری شکار گاہیں ہیں، سورج ہمارا جھنڈا اور آسمان ہمارا خیمہ ہے۔ اس اعلان کے بعد اس نے اپنے قاصد دنیا کے ہر کونے میں بھیج دیے۔ جس نے اطاعت قبول کی اس کو اپنا جانشین مقرر کیا اور جس نے بغاوت کی اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس نے اپنی فوج ترکمانستان، ہندوستان، ایران، مصر، عراق اور شام تک پھیلا دی۔ اس طرح وہ ان تمام علاقوں کا خان بن گیا۔ اوغوز خان تھا تو دین اسلام کا پیروکار، لیکن یہ اپنے ہر خطبے اور تقریر میں ٹینگری کا لفظ استعمال کرتا تھا، جس کا مطلب ہے آسمان کا خدا۔ اوغوز خان کے یہ لفظ ادا کرنے کا مطلب معلوم نہیں ہو سکا کہ کیا اوغوز خان منگولوں کی طرح کئی خداؤں کا تصور رکھتا تھا یا ویسے ہی وہ تعظیماً خدا کو آسمان کا خدا کہتا تھا۔ جب اوغوز خان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں نے اپنے خدا کی امانت کی بہترین طریقے سے حفاظت کی ہے، اب یہ سلطنت تمہارے حوالے ہے۔ اوغوز خان کے تمام بیٹوں کے ہاں 4 بیٹے پیدا ہوئے اور ہر ایک بیٹے کے نام پر قبیلہ وجود میں آیا۔ اسی طرح اوغوز خان ترکوں کے 20 یا 24 قبائل وجود میں آئے۔ ان قبائل میں سے اوغوز خان کے بیٹے گوک خان کے نام پر ایک قبیلہ گوک ترک کے نام سے تھا جو چین میں آباد ہوا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تمام قبائل اپنے اندر اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہونے کے ساتھ ساتھ دین اسلام سے بھی دور ہوتے گئے، جس کی وجہ سے اوغوز خان کی عظیم سلطنت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ اوغوز خان کے بعد چین میں آباد ہونے والے گوک ترک قبیلے کے بومین نامی ترک نے، جسے چینی تومین کہتے ہیں، اس نے 6 صدی عیسوی میں ایک عظیم سلطنت قائم کی جو 8ویں صدی عیسوی تک قائم رہی۔ اس کا ایک بھائی تھا جسے ترکی استامی اور چینی شتمی کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن علامہ ابو جعفر محمد بن جرید نے اپنی تاریخ کی کتاب طبری میں اس کا نام سنجیو خاقان لکھا ہے۔ اس نے اپنے بھائی بومین سے علیحدہ مغربی علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت بنائی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اختلافات کی وجہ سے اس کی حکومتیں بھی ختم ہو گئیں۔ رشید الدین ہمدانی کے مطابق ترکوں میں اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ کے وقت آ گیا تھا جب اوغوز خان سردار اینسیری کوکوی خان نے دیدے کورکت کو اپنا سفیر بنا کر نبی کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تو دید کورکت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور واپس آ کر اپنے قبیلے کو بھی اسلام کی دعوت دی، لیکن اس وقت ترکوں میں صرف چند لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں خوارزمی بادشاہ ایران خراسان شام اور عراق میں کئی علاقوں پر قابض تھے اور ان کا منصوبہ ایشیا کی تمام ہوچک اسلامی سلطنتوں کو فتح کرنا تھا، لیکن چنگیز خان کے خونی لشکر نے شاہی سلطنت کو تباہ کر کے ان کے خوارزم تمام منصوبے خاک میں ملا دیے۔ اس کی تباہی کے بعد ترک قبائل جنوبی سلطنت کی طرف ہجرت کر گئے، ان میں سے کچھ ایران اور شام چلے گئے اور کچھ قبائل سلجوکیوں سے آ ملے۔ ایشیائے کوچک میں سلجوک سلطنت میں پناہ لینے والے قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا، جس کا سردار سلیمان شاہ تھا۔ سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل اور ارطغرل کا بیٹا سلطنت عثمانیہ کا بانی غازی عثمان ہے۔